امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وہ بھوک کی حالت میں تھا، اس کو بھوک تھی، پھر جب وہ کھانا کھا چکا پھر بھی اس کو تھوڑی سی بھوک تھی، وہ شخص کسی بھی ڈاکٹر یا طبیب کا محتاج نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک روزی کھاؤ اور عمل صالح کرو، یعنی نیک عمل کرو۔ ہمارا کھانا کھانا بھی عبادت ہے، لیکن اگر ہم کھانا اس نیت سے کھائیں کہ اس کھانے سے جو ہمیں قوت طاقت آئے گی وہ دین کا علم سیکھنے، علم نافع سیکھنے اور عمل کرنے یا دین کا کام کرنے پہ ہم خرچ کریں گے، تو وہ کھانا کھانا بھی ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہر فعل ثواب سے خالی نہیں، بس اگر وہ کھانے کا لقمہ بھی کھائے یا اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی کھلائے، وہ بھی اس کا ثواب میں شامل ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کھانے کے بارے میں کہ ہمارا کھانا بھی کیسے عبادت بن سکتا ہے اور اس کے پیچھے ہمیں کیا کیا نیت یا کن کن امور کا خیال رکھنا چاہیے، تھوڑی سی ان ڈیپتھ بات کریں گے۔ اس چیز کا علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کھانے کے آداب میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر کھانا کھائے تو وہ درویشی سے محفوظ رہا، یعنی کہ اس کے رزق میں وسعت کر دی گئی۔ اور جب کھانے کی طرف جائے تو کھانا دسترخوان پر کھائے، کوشش کرے کہ دسترخوان کے اوپر کھانا کھائے۔ کیوں؟ عربی لوگ دسترخوان کو سفرہ بولتے ہیں، وہ ایک جس طرح شاپر ہوتا ہے اس کی طرح ایک سفرہ کھولتے ہیں، اس کے اوپر کھانا کھا کے تو وہ اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ سفرہ جو ہے ہمیں سفر کی یاد دلاتا ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ بھی ایک سفر ہے آخرت کی طرف۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی نا کہ کھانا اس وقت تک بیٹا نہ کھانا جب تک تمہیں بھوک نہ لگے، گرچہ 3 دن گزر جائیں۔ پھر کھانا اس طرح سے کھانا بیٹھ کے کہ ہمارا جو رائٹ سائڈ کا جسے ہم پٹ بولتے ہیں، جو زانوں ہیں، وہ رائٹ سائڈ کا زانوں ہمارے سینے کے ساتھ اور لیفٹ سائڈ جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں بیٹھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر یا ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے ممانعت فرمائی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح ہی میں کھانا کھاتا ہوں، اور یہ بلکہ کیمیا سعادت میں یہ باقاعدہ الفاظ ہیں۔ پھر کھانا اس نیت سے کھائے کہ جو میں کھانا کھانے جا رہا ہوں وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں، خواہش کی تکمیل نہیں، بلکہ کھانا کھانے کے پیچھے میری نیت غرض یہ ہے کہ اس سے جو طاقت حاصل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاؤں گا یا نیک اچھا علم سیکھوں گا یا کوئی نیک عمل کروں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وہ بھوک کی حالت میں تھا، اس کو بھوک تھی، پھر جب وہ کھانا کھا چکا پھر بھی اس کو تھوڑی سی بھوک تھی، وہ شخص کسی بھی ڈاکٹر یا طبیب کا محتاج نہیں ہوگا۔ پھر کوشش کرے کہ کھانا تنہا یعنی اکیلا بیٹھ کے کھانا نہ کھائے، دوسرے کا ویٹ کر لے اور 2 لوگ کم از کم یا زیادہ لوگ مل کر بیٹھے کھانا کھائیں۔ کیوں؟ کھانے میں جتنے ہاتھ ہوں گے اتنی زیادہ برکت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے کھانا کھاتے نہیں دیکھا، اور یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی سنت تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا۔ وہ ہمیشہ انتظار کرتے تھے، ویٹ کرتے تھے کسی دوسرے شخص کا، اگر گھر میں کوئی نہ ملتا تو باہر سے کسی دوسرے شخص کا ویٹ کرتے، جب تک وہ نہ آ جاتا تو کھانا شروع نہ کرتے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا، ہر لقمے پر الحمدللہ پڑھنا، یہ سارے کھانے کے آداب میں سے بھی ہے، اور یہ کھانا کھانا بھی ہمارے لیے ایک ثواب بن جاتا ہے۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کھانا کھانے، کیونکہ انسان میں حرص کی بھی ایک صفت رکھتی گئی ہے کہ اپنے آپ کو حرص سے بچانے کے لیے کھانا شروع کرنے سے پہلے نمک اور کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک ضرور کھا لینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے 5-7 ڈشیں پڑی ہیں اور پیٹ میں تو گنجائش نہیں ہے لیکن آنکھوں میں بہت ساری گنجائش بعض دفعہ رہ جاتی ہے کہ میں سب کچھ میں ہی سارا کھا لوں، تو اگر شروع میں نمک کھا لی جائے تو وہ حرص کو ختم کرتا ہے۔ لقمہ اگر نیچے گر جائے تو کوشش یہ کی جائے کہ اس کو اٹھائے، صاف کر کے کھا لیا جائے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو لقمہ اگر گر جاتا ہے، اگر وہ شخص نہیں کھاتا تو وہ لقمہ شیطان کے لیے۔ اور جب کھانا سامنے آ جائے تو کوشش کی جائے اگر ٹھنڈا ہو کھانا تو بجائے پھونکے مار کے ٹھنڈا کرنے سے
کھانے کا ویٹ کیا جائے تاکہ کھانا ٹھنڈا ہو تو کھایا جائے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے رزق میں اس کھانے میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے منہ کے ساتھ چاٹ کر صاف کر لیا جائے، یہ نبیوں کی بھی سنت تھی، اور اللہ کے جو نیک بندے تھے اور ہیں وہ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ اس سے کھانے میں برکت اور رزق میں کشادگی آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اگر نیچے گر جاتے ہیں ان کو چن کے کھا لے تو اس کے ہاں رزق کی برکت ہوگی، اور اس کے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ بے عیب ہوگی اور سلامت رہے گی۔ امام غزالی نے اپنی کتاب کے اندر کیمیہ سعادت کے اندر یہ باقاعدہ الفاظ لکھے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر ہمیں یقین کرنا، اس کو عمل میں لانا، یہ ہمارے اوپر ہے۔ پھر جو شخص کھانا کھانے کے بعد برتن کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کر کے چاٹ لے تو وہ برتن دعا دیتے رہتے ہیں کہ اللہ تجھے بھی دوزخ کی آگ سے اسی طرح بچائے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے بچایا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانا خود کھاتا ہے یا اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے اس کا تو حساب ہوگا، لیکن جو کھانا دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھایا جائے اس کا کوئی حساب نہیں۔ اسی لیے مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک غلام کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ افضل اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤں، یا جو بھر کر کھانا کھلاؤں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ آپ کیسے بھوکے تھے، آپ تو ساری کائنات کو رزق دیتے ہیں، آپ کیسے بھوکے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا فلاں بھائی بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آج کل جو ہم اکثر دیکھتے آ رہے ہیں کہ بجائے کسی کا مذہب پوچھنے سے پہلے وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلایا جائے، اس کو ضرورت، یہ سوال اللہ نے پوچھنے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھنے، کوشش یہ کی جائے کہ اس سے بچا جائے۔ جو ہمارے ذمہ کام ہے حقوق العباد کا خیال رکھنا، اپنی استطاعت کے مطابق وہ پوری کی جائے۔